many times it happened. انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاک فوج کا بھارت پر تباہ کن حملہ، انڈیا کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ بھارتی فوج کو چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی، کئی چوکیاں اور بھارتی سپاہی ٹھوس ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں اہم بات کریں گے کہ ایک سنسنی خیز اور انتہائی اہم موضوع پر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوج نے بھارت پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے، جس میں کئی بھارتی فوجی جہنم فاصل ہو گئے ہیں اور متعدد چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ کیا بھارت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ کیا بھارت کی جانب سے کی جانے والی چھیڑ خانی مہنگی پڑ گئی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حالیہ دنوں پر بھارت کی جانب سے LOC میں لائن آف کنٹرول سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری تھیں۔ پاکستان نے بارہا بھارت کو متنبع کیا، لیکن چھیڑ خانی کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا اور اب پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے، جس سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ہونے والی جھڑپیں دونوں ممالک کے لیے بھاری جانی اور مالی نقصان کا باعث بنی ہیں، لیکن ہر بار دونوں ملکوں نے اپنے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے سرحدی جھڑپوں میں حصہ لیا ہے۔ حال ہی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ پاکستانی شہریوں اور فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن آخرکار جوابی کارروائی کا وقت آن پہنچا۔ پاکستان نے بارہا بھارتی حکومت اور فوج کو متنبع کیا ہے کہ اگر بھارتی فوج نے اپنی غلیظ جارحیت نہ روکی تو پاکستان اپنے دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی کرے گا، لیکن بھارت کی چھیڑ خانی جاری رہی اور اس کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ بھارتی فوج کے نزدیک اپنے فوجی LOC نے حالیہ دنوں میں سرگرمیاں بڑھا دی تھیں۔ بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فوجوں کی تعیناتی میں اضافہ کیا جا رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ بھارت کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جہاں سے پاکستان کے شہری علاقوں اور فوجی مقامات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایک منظم حکمت عملی کے تحت یہ حملہ کیا اور بھارتی فوج کو بھاری جانی مالی نقصان پہنچایا۔ پاک فوج نے اس حملے میں جدید ہتھیاروں اور میزائل سسٹمز کا استعمال کیا، جس کی بدولت بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ حملہ نہ صرف بھارتی فوج کے لیے ایک جھٹکا تھا، بلکہ اس نے بھارتی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں متعدد بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے، کئی بھارتی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا، کئی بھارتی چوکیوں کو شدید نقصان پہنچا اور کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی پاکستان اس طرح کرنے کی کوششوں میں رہے گا۔ بھارتی میڈیا میں بھی اس حملے کی کافی ہلچل ہوئی ہے اور بھارتی حکومت پر عوامی رد عمل بڑھ گیا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس حملے کی فوراً بعد کوئی واضح بیان نہیں آیا، لیکن بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت کی فوجی قیادت بھی اس حملے سے حیران ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی اس قدر مضبوط جوابی کارروائی کی توقع نہیں کر رہی۔ بھارتی عوام اور میڈیا میں حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس حملے کا بھرپور جواب دے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھارت اپنے دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے۔ اس کے علاوہ یہ حملہ بھارت کی داخلی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اس وقت جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جب بھارت کی فوجی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس وقت کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
پاکستان کا جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے بھارت پر واضح برتری ہے، خاص طور پر کشمیر کے محاذ پر۔ پاکستانی فوج نے نہایت مہارت کے ساتھ اس حملے کو انجام دیا جس سے بھارت کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد بھارت کو ایک بار پھر اپنی فوجی حکمت عملی پر غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا اور یہ واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کی نوعیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس حملے کے بعد کافی ہلچل مچ گئی ہے۔ امریکہ، یورپ میدان میں آ چکے ہیں۔ روس اور چین بھی اور دیگر عالمی طاقتیں اس حملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے LOC پر بھارت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور بھارت نے شدید قسم کی LOC پر فائرنگ کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر دونوں ملک آمنے سامنے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا LOC اور اطراف کا دورہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ LOC کی اشتعال انگیزیاں ابھی تک جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر پر کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر تنظیم کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں درمیانی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس سے 4 انڈین فوجی جنرل مؤثر ہوئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون کی شاردہ، دنیال، شاکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام، پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدوری، کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 قریب زخمی ہو چکے ہیں۔